کہ کیا رسول سے زیادہ کوئی اتحاد کا علمبردار تھا؟ جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا، جو کانٹے پھینکنے والوں کو دعائیں دیتا تھا، اس رسول نے یہ کہہ کے مکہ میں اتحاد نہیں کیا کہ چل ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، تم میرے خدا کو کچھ نہ کہنا، میں تمہارے خدا کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر تو یہ اتحاد رسول نے کیا ہے تو آج مسلمانوں کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، لیکن رسالت مآب نے فرمایا نہیں، اللہ ایک ہی ماننا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم میرے سچے کے ساتھ اپنے جھوٹے بھی لا کے کھڑے کر دو۔ آج تم میرے سچے کے لاگ اپنے جھوٹے کھڑے کرو گے، کل کو نعرہ بلند کر دو گے کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ماننا ہے تو پھر سچ کو سچ ماننا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ موقف سے ہل نہیں رہا، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا موقف نہیں تھا، یہ اس دور کے پیغمبر کا موقف تھا۔ اب انہوں نے پینترا بدلا، جسے موضوع یاد ہے کہ حجت کے آگے حکومت کوئی اہمیت نہیں، انہوں نے پینترا تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم غیر مشروع طور پہ بغیر کسی شرط کے تجھے عرب کی سرداری دیتے ہیں، اور یہ جو لوگ تیرے پاس آئے ہیں یہ عام افراد نہیں، یہ قبیلوں کے سردار ہیں۔ جب ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے چن لیا تو عام پبلک اعتراض کیا کرے گی، ہم تمہیں سرداری دے دیتے۔ ایک بوڑھا قریب آ کے کہنے گا صرف سرداری نہیں دیتے، بڑے گھر سے رشتہ بھی دیتے۔ محنت کو ضائع نہ کرنا، میں امام رضا سنانے لگا، ہم تمہیں سرداری بھی دیں گے یعنی حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد رسول کا چہرہ دیکھا، جواب کیا آتا ہے؟ تیور رسالت تبدیل ہو گیا، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جواب اسلامیات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہاری حکومت کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اب وہ حکومت لے کے آئے تھے لالچ بنا کے، رشتہ لے کے آئے تھے لالچ کی بنیاد پر، رسول نے لالچ کو ٹھکرا دیا۔ یہ پہلی حجت ہے، یہ رسول ہے، یہ 14 کا آغاز ہے، یہ 12 کی ابتدا آ رہی ہے، یہ نبوت کے بعد اب امامت میں اس سلسلے کو چلنا ہے۔ رسالت امام نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں۔ آج تک میری سطر کا قتل نہیں ہوا، محنت ضائع نہ ہونے دینا۔ انہوں نے کہا حکومت بھی دیتے ہیں رشتہ بھی دیتے ہیں۔ نبی نے یہ ٹھکرا دیا، پھر یہی لالچ علی کے سامنے آ گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی سختی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے کمتر ہے۔ یہی حکومت لالچ بن کے حسن کے سامنے آئی۔ حسن نے چہرہ پھیر کے بتا دیا جسے پاک دلاج دے دے وہ پیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آئی۔ حسین نے 72 کے ساتھ حکومت کی دھجیاں اڑا دی۔ یہی حکومت سجاد کے سامنے آئی۔ سجاد نے قیدی ہاتھوں کے ساتھ شام کی گلیوں میں رول کے مار دی۔ یہی حکومت دھمکی بن کے باقر کے سامنے آئی، اپنے ہل کے ساتھ اڑا دی۔ یہی حکومت جعفر کے سامنے آئی، اپنے سچے خطبوں سے جھوٹوں کے چہرے دکھا دیے۔ یہی حکومت قاسم کے سامنے آئی، اپنی عطا کے ساتھ حکومت کو ملوکیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ ادھر رضا کا دور آیا، وہی کافر مسلمان ہو گئے اور سامنے آ کے کہتے ہیں حکومت بھی لے لے رشتہ بھی لے لے۔ سفر کروا حجت کے ہاں اصول نہیں بدلے، جو پہلے محمد نے کہا تھا 8ویں تک وہی آیا۔ ادھر مزاج بدلتے رہے، کبھی لالچ، کبھی دھمکی، کبھی روب، آخر کفر کا مزاج نہیں بدلا۔
مکے کے کافر چہرے تبدیل کر چکے تھے لیکن نیتیں تبدیل نہیں ہوئی. مولا نے فرمایا نہیں، اب یہی حکومت آ گئی ہے بالکل میرے 8ویں شہنشاہ کے سامنے. بسم اللہ. بعض نوجوان سوال کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیوں کیا؟ کیوں دی گئی تھی امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی؟ محبت میں محبت نہیں تھی. مامون رشید امام رضا کی ولی عہدی سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا. اسے خبر تھی کہ لوگوں کی رغبت ہے آل محمد کی طرف، میں کوئی ایسا کام کروں کہ لوگوں کی اکثریت میرے ساتھ ہو جائے. اس سے پہلے میرا باپ ظلم کر چکا ہے، میرا بھائی ظلم کر چکا ہے، یہ 15 سال آل محمد پہ ظلم کے گزرے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کروں. دعوی محبت کیا. پھر دوسرا یہ کیا گیا کہ میں امام کے گھر رشتہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض اوقات رشتے محبت میں نہیں دیے جاتے، گھر کی اندرونی خبروں کے لیے. کیونکہ ہم تو ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آیت پہرا دے رہی ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسے اسباب کریں کہ امام کو صرف دربار میں نہ دیکھیں، امام کے گھر کے اندرونی حالات کا مطالعہ بھی ہو سکے. امام کو بلا لیا گیا. امام سے جب پوچھا گیا تھا مولا آپ نے اس کی ولی عہدی قبول کیوں کی؟ امام نے فرمایا یوسف نے بھی عزیز مصر کی ولی عہدی قبول کی تھی. اس کا مطلب ہے عزیز مصر کو ماننا نہیں تھا، مشیت الہی کے تقاضے کچھ اور تھے. امام رضا علیہ السلام مدینہ سے نکلتے، ایک بھرپور قافلہ ہے امام کے ساتھ، اور امام چلتے ہوئے اب خراسان کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سواری رضا نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے تاریخ کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کیا، یہ امام رضا کی سواری نہیں ہے. حجت اتنے عرصے سے مخلوق سے غائب تھی. اس سے پہلا دور سرکار امام موسی کاظم کا تھا. 14 سال مسلسل مخلوق امام کے فیض سے محروم رہ گئی تھی، اور 14 سال کا دورانیہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ایک طویل دور گزر چکا تھا کہ امت امام سے محروم تھی. پھر امام رضا کا دور آتا ہے اور پھر امام کو گھر میں قید و بند کیا جاتا ہے. اب امام جب گھر سے نکلے تو اب وہ جو علم کے پیاسے تھے، جو فیض کے لیے ترسے ہوئے تھے، وہ دوڑے امام کی طرف کہ دیکھیں آج مدت کے بعد امامت پھر جلوہ گر ہو رہی ہے. اب اتنی لمبی قید، اتنی لمبی صعوبتوں کے بعد امامت سامنے آ رہی ہے، تو شاید اب امامت کا مزاج بدل گیا ہو، اور اوپر سے ولی عہدی بھی دی جا رہی ہے. اب شاید حکومت کے حق میں کوئی بیان جاری کیا جائے، شاید امام کے ساتھ حکومت نے کوئی معاہدہ چھپ کے خفیہ کیا ہو، وہ خفیہ معاہدہ بھی امام سے پتہ چل سکے. بس اس چیز کو دیکھنے کے لیے 2000 قلم نویس، تاریخ نویس اپنے ہاتھوں پہ کاغذ قلم لے کے امام رضا کی سواری کے پیچھے دوڑ رہے. فرزند رسول کچھ کہیے، فرزند رسول کچھ بولیے. اہلیان اٹک میں پھر کہنے لگا ہوں 2000 کاغذ قلم امام رضا کے پیچھے دوڑ رہا تھا. ایک مانگا تھا محمد نے، اگر اس ایک کاغذ قلم سے انکار نہ کیا ہوتا، آج 2000 کاغذ قلم امام رضا کے پیچھے. اے فرزند رسول بولیے، اے فرزند رسول بولیے. اور امام اپنی سواری پہ خاموش آ رہے. جب دیکھا کہ اب ان کی پیاس شدت پکڑ چکی ہے، امام اپنی سواری سے اٹھے، چہرے سے نقاب ہٹایا. وہی حسن محمد، وہی تصویر علی دوبارہ امت کی نظروں میں آئے. امام گھٹنوں کے ساتھ اپنی سواری پہ اٹھے. امام نے ایک حدیث کہی جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اس حدیث کے بارے میں ہے اسے برتن میں لکھ کے اس میں پانی ڈال کے گونگے کو پلاؤ اسے زبان مل جائے. اسے کہا جاتا ہے سونے والی حدیث.
اس لیے کہ اس میں کوئی بھی کڑی غیر معصوم نہیں ہے۔ جب ہم روایات کتابوں سے لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کہاں سے نقل ہوئی ہے۔ چلتے چلتے کہیں ایک کڑی بھی ایسی آ جائے نا جو مشکوک ہو، پوری روایت مشکوک ہو جاتی کہ اس میں 6 محدث ٹھیک تھے، 7واں محدث مشکوک ہے، اس نے پوری کی پوری حدیث مشکوک کر دی۔ اس حدیث میں ایک بھی کڑی غیر معصوم، اس لیے اسے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذھب، سونے والی حدیث۔ امام رضا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، امام نے فرمایا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی قاسم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، ذرا سلسلہ دیکھ جائیے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا حسین سے، حسین بیٹھے ہوئے تھے حسن کے ساتھ، انہوں سن رہے تھے اپنے بابا علی سے، علی نے سنا ہے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے سنا ہے خدا سے۔ سلسلہ جوڑا، یہ کہہ کے امام پھر سواری پہ بیٹھ گئے۔ اب میں تقریر میں پڑھتے پڑھتے تقریر کرتے کرتے کہوں کہ ایک بات میں سنانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، اور پھر چپ ہو جاؤں، آپ کے ذہن وہیں رکے رہیں۔ جب امام نے یہ جملہ کہہ دیا تو اب راوی اور تیز سے دوڑے، اب سواری پھر اطمینان سے چل رہی۔ مولا کہیے تو صحیح کیا سنا؟ جب تھوڑی دور سواری گئی تو امام پھر سواری سے باہر نکلے، فرمایا لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ ایک قلعہ ہے، من داخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو امن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کے امام پھر سواری پہ بیٹھ کے سواری پھر چلنا شروع ہو گئی، اور یہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، سلسلہ بھی سارا معصوم، سلسلہ بھی سارا مسند، اور کہہ دیا لا الہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ لیکن بتا تو صحیح کہ وہ لا الہ میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے؟ امام کی سواری پھر ہوگی، بے شروط ہاں، لیکن اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ محدثین نے کاغذ قلم اٹھایا، امام کہیں گے تقویٰ شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے، زہد شرط ہے، عبادت شرط ہے، نماز شرط ہے، روزہ شرط ہے۔ لوگوں نے بتا تو صحیح کون شامل ہے؟ فرمایا وَعَلَى مِن شَرُوطُهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ ہم آل محمد شرط، یہ حدیث آپ نے اتنی سنی ہے کہ مجھے حدیث پڑھتے ہوئے مجمع میں چہروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنے پہلے اس حدیث کے قاری ہیں۔ مجھے صرف حدیث نہیں سنانی تھی، اس کی گہرائی میں جانا تھا۔ امام نے صرف 2 سطروں کی حدیث کی، 2 سطروں کی، بسم اللہ، چھوٹا سا طالب علم مکتب آل محمد کا، ادنا سا طالب علم، ان 2 جملوں میں ابھی تک شیعہ علماء 4000 سے زیادہ کتابیں ان 2 جملوں کی شرح میں لکھ چکے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں امام کا کلام، 2 سطروں پہ۔ یہ ابھی اسی سال میں بادشاہ کے ہر سال کوشش کرتا ہوں 1 یا 2 دفعہ میرے مالک کے حضور پیش ہو سکتا۔ جب میں آخری بار پیش ہوں ہم جمادی الاول میں مالک کے حضور، تو اس وقت تک جو امام کے حرم کے اندر جو مکتب ہے اس میں اب تک کی جو تعداد تھی وہ 4000 کے قریب ہے، جو ان 2 سطروں کی شرح میں لکھی جاتی ہے۔ اب میں مکمل شرح کیا پڑھوں، میں ایک ہلکی سی شرح آپ کو سنوں۔ امام نے فرمایا لا الہ قلعہ ہے، امام نے یہ نہیں کہا گھر ہے، عمارت ہے، غار ہے، قلعہ ہے۔ قلعے کے ہاں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے داخلی دروازے کا ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مولا حسین آپ کو عزت ہے، گھر سامنے ہو پتہ چل جاتا ہے، دروازہ یہ ہے، قلعے کے گرد گھوما جاتا ہے۔
اندر جانے کا رستہ ڈھونڈنے کے قلعے کے گرد گھوما جاتا ہے، قلعے کے گرد گھوما جاتا ہے، بندے چپ ہیں، آپ نے کبھی حج کا طواف نہیں دیکھا، فرمایا لا الہ ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا۔ کیا کہنے میرے بادشاہ تیرے کلام کے، مجھے مولا حسین کی عزت قسم، میں پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں مکتب آل محمد کا طالب علم ہوں، لیکن اس جملے پہ 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے بولا جا سکتا۔ امام نے فرمایا لا الہ ایک قلعہ ہے، یہ نہیں کہا اسلام ایک قلعہ ہے۔ جاگو یاد ہو بیٹھو کوئی خوش آمد نہیں، مجھے مالک حسین کی قسم 2 دن سے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں پورے ملک میں 8ویں بادشاہ کی نسبت سے، میرا خیال کئی مجلسیں پڑھ چکا ہوں اور کل کئی مجلسیں پڑھوں گا، واللہ میں حسین ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں یہ جملے صرف یہاں پڑھ رہا ہوں، یہ صرف خوش آمد نہیں، آپ کا علمی معیار اتنا بلند ہے۔ مالک حسین نے امام آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کی معرفت کو اضافہ فرمائے۔ امام نے فرمایا لا الہ ایک قلعہ، اسلام ایک قلعہ نہیں، دین ایک قلعہ ہے نہیں، لا الہ لا الہ ایک قلعہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، لمحوں میں مولا مخلوق کی رسائی توحید تک کروانے لگے۔ انہیں کہتے ہیں الوہیت کا تعارف کروانے لگے۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا دین ایک قلعہ ہے، اسلام ایک قلعہ ہے، فرمایا نہیں لا الہ الا ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا۔ میرے مالک یہ داخل ہونے کا جملہ کیوں کہا؟ آپ یہ کہہ دیتے لا الہ ایک قلعہ ہے، جس نے اسے سمجھ لیا، جو اس میں داخل ہو جائے، جو اسے جان گیا، جس نے اس کی معرفت کر لی، جو اس میں داخل ہو گیا۔ یعنی کہ امام فرما رہے ہیں کہ جس نے توحید کے باطن کو دیکھنا ہو، گھر کے باہر سے گزرتے رہو تو عمارتیں باہر کا پتہ دیتی ہیں، اندر کا پتہ نہیں دیتی۔ امام نے فرمایا یہ سارے لا الہ کے باہر گھوم رہے ہیں، اگر کوئی اندر جانا چاہتا، اگر تم میں سے کوئی توحید کے باطن کو پانا چاہتا، فمن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ بچ گیا کسی بھی قسم کے عذاب سے، بے شروط ہے، شرط ہے، اور وہ شرطیں ہم ہیں۔ علمی احباب تشریف فرما ہے، ہمیشہ مشروط شرط کا محتاج ہوتا ہے، ماشاءاللہ شرط مشروط کی محتاج نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک مشروط ہے، شرط ہم ہے، جب ان کے بغیر تم اسے نہیں پا سکتے تو ان کے بغیر اپنی عبادت کو کیسے قبول کرو؟ جس نے لا الہ کو پانا ہو وہ پہلے ہمیں پائے۔ ہم لازم نہیں، ہم واجب نہیں، ہم مستحب نہیں، ہم اوجب نہیں، ہم اللہ کی شرط ہے۔ جو آیات میں بادشاہ کا ذکر سنے آیا ہے، کم از کم جو تم آ گئے ہو
تم میں سے اب یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی یہ بحث نہ کرے کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ باطل ہے، یہ لفظ چھوڑ دو، یہ واجب مستحب نہیں، یہ شرط ہے۔ اب اتنے علمی مجمع کو میں بتاؤں کہ شرط کتنی ضروری ہوتی۔ مجھے مہدی بھائی کہیں کہ آپ نے ہمارے پاس پڑھنا، میں وہ ایک شرط ہے 9 بجے پڑھوں گا، اب یہ شرط میری طرف سے رکھی گئی ہے، میں کہوں گا 9 بجے پڑھوں گا، یہ قبول کر لیتے ہیں، اب ان پہ بھی لازم ہو گیا یہ 9 بجے پڑھنا ہے، مجھ پہ بھی لازم ہو گیا میں 9 بجے پہنچوں، کیونکہ اب مشروط ہو گیا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہماری محبت احسان نہیں کی تم پہ، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے، خدا نے کہا آل محمد شرط ہے، ان کے بغیر میں کچھ بھی قبول نہیں۔ اللہ کو پانا ہو وہاں تمہیں آل محمد کو پہلے پانا، نہ پایا تو اللہ کو پا ہی نہیں سکتے، یہ اللہ کی شرط ہے، یہ شرط انہوں نے نہیں رکھی، اس نے رکھی۔ جنت دوں گا، عذاب سے بچاؤں گا، لیکن شرط ہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب کو کھولا جائے تو اتنی کھلے، اشرا پڑھا جائے صرف حدیث سلسلۃ الذہب، کیونکہ میں بات کو یہاں پہ روکنا نہیں چاہتا۔ امام اتنی بڑی حدیث کہہ گئے کہ امت چکرا گئی، کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ اتنی مدت کے بعد آ رہے ہیں، شاید کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ، یہ تو یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ ہمارے بغیر کچھ بھی قبول نہیں کرے۔ اب تفصیلات زندگی امام کی سوانح حیات امام کی پڑھنا مقصود نہیں، صرف 1-2-4 نکات آپ کے سامنے، آپ کو سلام۔ امام پہنچ جاتے ہیں، اب جب پہنچ گئے ہیں تو اب جب امام دربار میں بیٹھ گئے تو مامون رشید یہ واحد عباسیوں کا بادشاہ ہے جس نے امام رضا علیہ السلام سے اتنے مناظرے کروائے، لوگوں کے، یہودیوں کے مناظرے، عیسائیوں کے مناظرے، دہریوں کے مناظرے، کہ کوئی ایک تو ایسا ہو جس کی دلیل امام کی دلیل سے بڑھ جائے۔ لیکن جب یہودی آتے تو کیا کہنے ہیں، بطول کا بیٹا طریت سے جواب دیتا، عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے آتے امام انجیل پڑھنا شروع بہار اٹھا لینا، مذہب آل محمد کی جتنی سیرت کی کتابیں ہیں جن میں آئمہ کی سیرت لکھی ہوئی ہے وہ اٹھا لینا، امام کے مناظرے پڑھنا۔ میں ممبر پہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، جو جملے امام نے توریت انجیل سے مناظروں میں پڑھے، آج دونوں کتابیں تحریف ہونے کے باوجود وہ جملے آج بھی باقی ہیں۔ جو امام نے جملے کہے، کیونکہ وہ بائبل جو ہے وہ نہیں ہے جو آسمان سے اتری، تحریف ہو گئے، لیکن انہیں سب کچھ تحریف ہو گیا، جو امام نے جملہ بول دیا وہ آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ امام صرف اس دور کے عیسائیوں سے مناظرہ نہیں جیت رہے، صرف اس دور کے یہودیوں کو امام کا چیلنج نہیں تھا، اس دور کے یہودیوں اس دور کی جدیدوں اتنے مناظرے کیے، علمی مناظرے میں بہت زیادہ ہے جن میں انتہائی مدلل گفتگو ہے امام کی، اور لمحوں میں بھی امام نے مناظرے ختم کیے۔ ایک لمحے سے مناظرہ ختم ہو گیا تھا، آیا تھا، اس نے کہا نہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، امام فرمایا عبداللہ ہے، ابن اللہ ہے، فرمایا عبداللہ ہے۔ کیا لگا آپ کے پاس دلیل؟ امام نے فرمایا تمہاری کتابوں میں کہیں ذکر ہے کہ عیسیٰ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا؟
عیسیٰ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. عیسائی پادری سر اٹھا کے کہتا پوری رات مصلی پہ رہتا تھا, پورا دن روزے میں رہتا تھا. امام نے اپنی آواز گوش میں رکھ کے کہا کیسا بیٹا تھا جو باپ کی عبادت کرتا تھا. بیٹا ہو کے باپ کی عبادت کرتا تھا. اب امام کے علم کے چرچے ہو گئے, کیا کہنے, دنیا ترسی ہوئی تھی علم کے لیے. دیکھیں چند دنوں کے لیے ایک وائرس آیا ہے اور مجالس میں وقتی بندش ہوئی. جب لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑی مجلسیں کھلی تو مومنین کیسے دوڑے مجلسوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ 2 یا 3 ماہ کی بندش کے بعد آپ مجلسوں کے لیے اتنا ترس گئے جہاں ایک مدت گزر گئی ہو. ایک نسل جو ہے وہ جوان ہو گئی اور علم اور فیض سے محروم ہو چکی ہو. اب لوگ ترس رہے تھے, دربار بھر جاتا, امام مناظرے کرتے, امام علمی بحثیں کرتے, امام فقہ کی ترتیب بتاتے, امام اصول حدیث بتاتے, امام قرآن کی تفسیر پڑھتے. کیسے خوش نصیب لوگ تھے جو قرآن سے قرآن سنتے تھے. اب مامون کے لیے روز پریشانی. اس کا ایک اس کے لحاظ سے بہترین مشیر, میں تو بہترین مشیر نہیں کہوں گا, اس کے لحاظ سے حمید بن مہران, یہ ہمیشہ اس کے پاس بیٹھتا تھا اور بادشاہوں کو ہمیشہ مشیر مروا دیتے. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا خوش آمدی مشیروں سے بچنا. تمہارا کوئی ایسا دوست جو ہر وقت تمہاری تعریف کر رہا ہو اصل میں تمہارا دشمن. ایسے پلیتوں سے بچو جو ہر لمحہ آپ کو کہہ رہا ہو کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ کے, اسے جواب دیجئے آپ کے بھی کیا کہنے. کیونکہ جو آپ کو کیا کہنے کہتا ہے وہ ہر کسی کو کیا کہنے ٹھیک ہو. اب امام کے علم کے چرچے ہو گئے جی, اتنے چرچے ہو گئے. میں بڑی مطمئن ہو کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے مہدی بھائی نے کہا اطمینان سے مجلس علم کے چرچے کس روزانہ مامون رشید دیکھتا یار کیا ہو رہا ہے. میں نے تو بلوایا تھا کہ لوگ میری طرف آئیں گے, کہ اس نے آل محمد سے پیار کیا, بجائے میری طرف آنے کے لوگ پھر امام کی طرف جا رہے ہیں. ایک دن مامون رشید دربار میں اسی افسردگی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا. یا کچھ قبائل کے سردار آئے, مامون رشید تو بادشاہ وقت ہے, ایک گزارش کرنے آئے. کون سی گزارش؟ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے, بارش نازل نہیں ہو رہی. تو مامون رشید نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تو حاکم نہیں, خلیفہ نہیں مسلمانوں کا. جملے بالکل بے عین ہی کتاب میں ہے, یہ جملے کتابوں میں اس لیے لکھے گئے تاکہ ان کی جہالت کا اندازہ ہو سکے. جب انہوں نے کہا تو بارش کیوں نہیں برسوا دیتا اللہ سے کہہ کے, کہنے لگا میں قدرت کے کاموں میں دخل نہیں دیتا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل. اس نے جب کرنی ہوگی وہ کر دے گا. انہوں نے کہا تو کچھ نہیں کر سکتا, تو پھر کوئی تو ایسا ہو جو اس سے مانگے اور وہ پوری کرے. ابھی لوگ اتنا کہہ رہے تھے یہ امام کا پہلا قدم دربار. امام رضا نے مامون سے پوچھا مامون یہ رش کیوں ہے؟ کہنے لگا اے علی ابن موسیٰ رضا, یہ لوگ بارش کے لیے گئے, یہ چاہتے ہیں کہ بارش ہو. تو امام نے فرمایا تو پھر کہنے لگا میں بارش کیسے برسوں, آپ کر سکتے ہیں. جملے بعین ہی پہنچانے لگا ہوں, رات ہی امام کی منصوب ہے, جتنا فیض حاصل کر سکے جملے کو تو فیل کرنا. امام نے فرمایا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں. امام نے فرمایا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں.
یہ جملہ امام نے 3 مرتبہ بولا، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پھر دربار کی طرف نگاہ کے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، واہ واہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے واہ واہ واہ۔ ہیں۔ امام نے تکرار جملوں کی تاکہ بات کا وزن پڑے۔ امام رشید خوف زدہ ہو کے کہتا تو پھر کہیں کہ بارش ہو۔ امام نے کہا ایسے نہیں، کل میدان سجاؤ، اپنے سرکاری منادی سے کہو اعلان کروائے، کل میدان میں مرد و زن اکٹھے ہوں، ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ بسم اللہ، واہ 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 واہ، یا علی۔ آؤ 8ویں بادشاہ کی رات منصوب ہے، میں شہنشاہ کی دہلیز پہ سر جھکا کے گزارش کرتا ہوں، میرے مالک بارش برسانی تھی تو وہی برسا دیتے، یہ کل والا دن کیوں کہا؟ فرمایا انہیں بھی تو پتا چلے کہ حجت کا انتظار کیسے کیا جائے۔ انہیں حجت کا انتظار کرنے دو۔ اعلان ہو گیا کل امام بارش برسائیں گے، کل امام بارش برسائیں گے۔ میدان بھر گیا۔ واہ 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 واہ۔ میرے مالک آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کل محل میں لوگوں کو اکٹھا کرنا؟ میدان کیوں سجایا؟ جملے معرفت والے ہوتے ہیں، یہ کتابوں کی خیرات نہیں ہے، یہ معرفت والی خیرات ہے جو میں آپ کے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا آپ نے محل منتخب کیوں نہیں کیا؟ فرمایا حجت جب بھی اعلان کرے کسی میدان میں کرنا۔ یہ علی بھی چاہتا ہے کہ کوئی غدیر سجے، ہم بھی اپنے اختیارات اور اپنی ولایت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ نیر کی طرح سجے۔ میدان بھر گیا لوگوں کے ساتھ، اتنی گرمی، انسانیت تڑپ رہی تھی، نظریں تھیں جہاں سے امام نے آنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوشبودار جھونکا ہے، لوگوں نے پلٹ کے دیکھا، سر پہ رسول والا امامہ، بازوں پہ ابو طالب والی دستار، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، حسن کا حسن چہرے پہ سجایا ہوا، حسین کی کریمی کو آنکھوں میں لیے ہوئے، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ سجائے ہوئے، باقر کا حلم اپنے سینے پہ لیے ہوئے، جعفر کی صداقت اپنی زبان پہ سجائے ہوئے، قاسم کی عطا اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے۔ امام کے قدم چل رہے تھے، تراب بو تراب کے بیٹے کے قدم چھو رہے تھے۔ واہ 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 واہ۔ عرش الہی حکم امام کا منتظر تھا۔ واہ 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 واہ۔ اب دیکھنا، اسے کہتے ہیں امامت۔ امام کو خبر تھی کہ لوگوں کے مزاج کتنے ہیں اور ذہن کتنے پست ہیں۔ امام بالکل میدان میں لوگوں کے درمیان پہنچے، درمیان پہنچ کے امام نے اپنی عبا سے اپنے ہاتھوں کو نکالا۔ بسم اللہ۔ کتاب کے جملے پڑھنا، امام کی سفید ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھی، اٹھانے کے بعد میں نے کہا بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ، ان پہ بارش نازل کر۔ جو ہتھیلیاں آسمان کی طرف تھی امام نے یوں ہو کی، بلا تشبیہ انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے۔ جب بادل کے ٹکڑے آئے، کالے بادل، سیاہ بادل آئے، لوگوں کے چہروں پہ خوشی گئی۔ امام نے کہا مطمئن رہنا۔ امام نے انگلیوں کو یوں چلاتے آئے، بادل کا ٹکڑا قوم پہ آگے رک گیا، امام نے اپنے ہاتھوں کو روک دیا، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، اتنی جل تھل ہو گئی کہ زمین پانی سے بھر گئی، میدانوں میں پانی اکٹھا ہو گیا، انسانیت ہر طرف ہریالی کو دیکھ رہی تھی۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اٹھا دے گا، اتنی بھیج جتنی برداشت کر سکے۔ وہ دے جو رحمت بنے۔ یہ جملہ کیوں کہا امام نے؟ امور الہی کا مختار تھا، اگر دوبارہ جملہ نہ کہتا تو آج تک ہوتی رہے۔
امام نے بارش نازل ہونے کا کہا تھا، فوراً کہا اتنی بھیج جتنی برداشت کر۔ انسانوں کی آنکھیں، جانور خوش، میدان میں ہریالی، ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، واہ رضا، واہ رضا۔ کیا کہنے محمد کا بیٹا، اسے کہتے ہیں علی کا بیٹا۔ میدان میں جب علی علی کی صدائیں آنی شروع ہوئی، آواز محل تک پہنچ گئی۔ امام الرشید نے حمید سے پوچھا اب کیا ہوا؟ اسے کہا رضا کے کہنے پہ بارش۔ امام رضا بادشاہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد اللہ۔ یہ بالکل فضائل کے حوالے سے آخری نقطہ، اور یہیں پہ آپ کو سلام کرنا۔ امام کے کہنے پہ بارش ہو گئی، امام الرشید پریشان ہو گیا، لوگ دربار میں آئے، کپڑے پانی سے بھرے ہوئے، مامون کو آکے خبر دی، مامون باہر تو دیکھ، باہر تو جل تھل ہو گئی، باہر تو بارش ہو گئی۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، امام الرشید نے کہا کیا کہا تھا رضا نے؟ فرمایا اس نے تو صرف اتنا کہا تھا بارے الہا تجھ سے میری امامت کا واسطہ، تجھ سے میری امامت کا واسطہ۔ ادھر سے امام رضا کے قدم ادھر دربار میں داخل ہوئے، ادھر امام رضا کے قدموں کا داخل ہونا تھا۔ امام الرشید دیکھ کے تبسم خرانہ انداز میں تنزیہ سے مسکراہٹ سے دیکھ کے کہنے لگا کل آپ نے کہا تھا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دربار میں کہا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور میدان میں جا کے اللہ سے دعا مانگ لی۔ اگر اللہ سے دعا مانگنی تھی تو ہم بھی مانگ سکتے تھے، یہ بھی مانگ سکتے تھے، اس میں تیرا کمال کون سا ہے؟ اتنا کہنا تھا امام کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ باہر کیا کہا تھا؟ بارے الہا، بارے الہا، باہر اللہ سے دعا مانگی تھی۔ جب ادھر دیکھا کہ میرے اختیار میں شک ہو گیا ہے، میری ولایت میں شک ہو گیا ہے، امام کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ امام نے کلیل کے ٹکڑے کی طرف دیکھا، اس کے اندر دھاگے کا شیر بنا ہوا تھا۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کیا رہا ہے، اتنا کہنا شیر چنگھارتا ہوا باہر آیا۔ شیر کا باہر آنا تھا، دربار خالی ہو گیا۔ مامون تخت کی آخری سیڑھی پہ گیا۔ مامون نے کہا فرزند رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہم جو چاہے، ہم جو چاہے۔ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے۔ میدان میں الوہیت منوائی، دربار میں ولایت۔ شیر دربار کے وسط میں کھڑا تھا، امام کے حکم کا منتظر تھا۔ امام نے کہا واپس پلٹ، واپس جا۔ اگر موسیٰ کا اژدہا آج تک زندہ ہوتا تو میں تجھے بھی زندہ رکھتا۔ امام نے